صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا تاکہ تمام دنیا کے تمام مذاہب پر اس حق کا غلبہ ہو۔ تو اور باتیں تو سیدھی سیدھی صاف ہیں، ایک لفظ حق کا اگر ترجمہ ہو جائے تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو ابتدائی کتاب منطق کی پڑھائی گئی تو اس میں بتایا گیا کہ الخبر والقضیۃ اذا کان مطابقا للواقع کان الواقع مطابقا له ومن حيث انه يطابق للخبر حق صدق ومن حيث انه الخبر يطابقه حق۔ ایک آدمی مسجد میں کوئی نہیں ہے مگر وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اس کو لوگ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ جو بات نہیں ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور اگر واقعی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی خبر دے کہ صاحب مسجد میں بہت لوگ بیٹھے ہیں، تو جیسا واقعے میں ہے بیٹھے ہیں ویسے ہی وہ بیان کر رہا ہے تو اس کو حق کہا جائے گا۔ حق اور شرک میں فرق کیا ہے؟ کوئی چیز نہ ہو اس کو بیان کرو تو یہ کذب ہے، شرک نہیں ہے، اور ہو تو اس کو بیان کرو تو یہ شرک ہے، کذب نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں سچ اور جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں وہ جیسا کچھ ہے اس کی یا تو مطابقت کرنے والے ہیں یا اس کا خلاف کرنے والے ہیں۔ ہم جیسا کچھ ہے اسی کے تابع ہیں، وہی صحیح کہیں تو سچے اور اس کے خلاف کہیں تو غلط۔ مگر اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ دنیا میں کیا ہے، مگر بول دیتے ہیں تو دنیا کو ویسے ہی ہونا پڑتا ہے۔ تو ہم اور آپ واقع کے تابع ہیں لیکن واقعہ ان بزرگوں کا تابع ہے۔ یہ ہے حق کے معنی۔ مثالیں بھی اس کی بہت ساری ہے۔ ایک زمانے میں ہم گئے وہاں احمد آباد میں، وہاں حضرت شاہ عالم اور قطب عالم کا مزار ہے۔ غالباً قطب عالم کے مزار شریف پر حاضری دی تو وہاں لوگوں نے ایک جزدان میں رکھا ہوا اتنا بڑا ٹکڑا دکھایا۔ جزدان سے باہر نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ کسی لکڑی کا ٹکڑا رہا ہوگا، اس میں چھالیں جیسے اوپر پڑی رہتی ہیں، اسی قسم کی شکل تھی، لیکن صورت یہ کہ اگر اس کو کچھ قریدیں ملیں آپ تو کہیں معلوم ہوگا کہ واقعی لکڑی ہی ہے۔ تو ادھر دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ لوہا ہے، ادھر دیکھیں گے تو یہ سمجھ میں آ رہا کہ کنکر ہے، ادھر دیکھو تو ایسا پتہ چلے گا کہ یہ پتھر ہے۔ اور ایک جگہ لوگ دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں مگر کچھ فیصلہ نہیں کر سکے کیا ہے۔
تو دکھانے والوں نے بتایا کہ حضرت کے قطب اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے، رستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اس سے ان کو ٹھوکر لگی۔ تو اس وقت آپ کی زبان سے ملا لوہا ہے کہ لکڑ ہے، کنکر ہے کہ پتھر ہے، جانے کیا ہے۔ تو اب لوگ اس کو ٹھونکتے ہیں، تھکاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادھر ادھر تحقیق کرنے کے لیے بھی بھیجا، لیکن وہی کہیں لوہا، کہیں لکڑی، کہیں کنکر، کہیں پتھر، کہیں کچھ نہیں ہے، تو مگر اس کا نام کچھ نہیں سب لوگ بتا سکتے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت جب اٹھے تھے تو اس وقت میں کچھ نہ کچھ راستے میں تھا جب سے ٹھوکر لگی، وہ کچھ رہا ہو۔ تو اب اگر ہم کو کہنا ہوتا کہ کیا ہے تو دیکھنا ٹٹولنا چاہیے تھا، اور ان کو کہنا ہے تو دیکھنے ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، جو وہ کہہ دیں گے اس کو ویسے ہی ہونا ہوا جیسے حضور پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا بھی یہی حال ہے۔ اسی معراج شریف میں حضور نے کہہ دیا کہ دوسرے دن تمہارا قافلہ سورج کی کرن نکل کے لگ رہا ہے، تو راتھی میں انتظار میں بیٹھ گئے کہ صبح کو ایک آدمی سورج کی طرف دیکھتے ہوئے، ایک آدمی شام کے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے، دیکھتے اب لوگ صبح میں پڑ گئے تھے کہ سورج نکلا کہ نہیں نکلا، آدمی آیا کہ نہیں آیا، لیکن بالکل بے اختیاری میں حضور نے جو کہہ دیا تھا اس کو انہوں نے تماشا بنا لیا کہ اگر ادھر ادھر ذرا بھی 2 منٹ ہوا تو ان کو جھوٹا مشہور کر دیں گے، غلط کہہ دیں گے۔ مگر ادھر والوں نے کہا وہ سورج نکلا، تو ادھر والوں نے کہا وہ قافلہ آیا۔ تو اب وہ قافلہ تو آنے والا تھا ہی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی وہ، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تو اس قافلے کو بھی ایسے ہی کرنا پڑا۔ ہاں، ہوش نہیں، اختیار نہیں، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہم کیسے کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن اب کہہ دیا تھا سید عالم نے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں، احد میں بدر کی لڑائی میں، جب رسول اللہ کے ساتھی 313 تھے اور مقابل والے 700 کے قریب کے تھے، 700۔ یہ نہتھے تھے، بھوکے تھے، کمزور تھے، اور گھر کے لوگ طاقتور تھے، تیز برکار تھے، سب کے پاس ہتھیار تھے، لوگ بڑے پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پریشانی دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو لے گئے بدر کے میدان میں اور کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے، شکست کھا جائیں گے، سنو، کل صبح ہوگی، جنگ کا تنور گرم ہوگا، پہلوان آمنے سامنے آئیں گے، مقابلہ ہوگا، خون بہے گا، چیخیں نکلیں گی، شور شرابہ ہوگا، لیکن یہاں ابو جہل مار کے ڈال دیا جائے گا، یہاں شیبہ مار کے ڈال دیا جائے گا، یہاں عتبہ مار کے ڈال دیا جائے گا، اور اسلام کی فتح ہوگی۔ تو صبح کو ویسے ہی مرکز جنگ تقریب کیا گیا، لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے، ادھر ادھر سے لپٹی ہوئی تلواریں چلی، نیزے اٹھے، کمان سنبھالی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن جس کو رسول اللہ نے جہاں بتا دیا تھا، مرنے میں بھی وہ کھسک نہیں سکا، وہاں سے مجبور ہے کہ جہاں حضور نے بتایا ہے وہیں اس کی جان نکلے گی۔ اور 12 گھنٹہ پہلے جنگ کا انہوں نے انجام دے دیا تھا، انجام کو اسی طرح ہونا ہوا۔ مقام صحابہ پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں پر آپ سر رکھ کے سو گئے۔ تمام سنی مسلمانوں سے آپ اور مولانا لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے، مولا علی کی نماز اثر نہیں پڑھی تھی تو اس کا غم ہوا۔ ہوتا ہی ایسا ہے، مسلمان جو ہے تو ان کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے۔
ایک بزرگ کے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اپنے گھر میں بیٹھک میں نہایت غمگین پریشان حال کچھ آنکھیں ڈبائی ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راستہ چلتا ہوا ایک آدمی ادھر سے گزرا تو اس نے قریب جا کے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا بھائی کیا حال ہے، زمانے کا حال ایسا خراب ہو گیا ہے کہ اگر آج میرا لڑکا مر گیا ہوتا تو گاؤں بھر کے لوگ آ کر کے میری ماتو پوچھی کرتے، لیکن میری جماعت کی نماز قضا ہو گئی ہے تو مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ تو ایک بچے کی جان اور نماز، اللہ کے تولنے والے بندے ایسے ہی تولتے تھے، کیا کرنا چاہیے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب اور روح میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت خیر نساج، کپڑا بننے والے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا دھندا یہ نہیں تھا، مگر مصر میں لوگ ریشمی کپڑا تیار کرتے تھے اور کچھ دبنگ لوگ تھے تو ایسے چلتے پھرتے کمزور لوگوں کو دیکھتے تو وہ پکڑ لیتے، ان کو اپنے کام میں لگا لیتے، بگاڑی کراتے، کچھ معاوضہ بھی دے دیتے۔ تو حضرت خیر نساج کو وہاں کے لوگوں نے پکڑ لیا اور اپنے دھندے میں لگا دیا۔ تو اب اس کے بعد جب آزاد ہوئے تب بھی اپنا ان کا نام نساج ہی رکھا، انہوں نے اپنا نام بدلا نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے کہہ دیا ہے تو اس میں کیا جو بدل ہو۔ ان کی حال میں لکھا ہے کہ جب ان کے جاکنی کا وقت آیا تو بہت سے لوگ حاضر تھے، وہ لیتے ہوئے تھے، تو گھر کے کونے کی طرف چہرہ کر کے فرماتے ہیں اصبر رحمک اللہ فإنک ما امرت لا یخزا وما امرت به یخزا، ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ، تم کو جس چیز کا آرڈر حکم دیا گیا ہے اگر تھوڑی دیر رک جاؤ گے تو وہ اس کام میں کوئی خلل نہیں ہوگا، وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن مجھے کام کا حکم دیا گیا ہے، اگر میں نہ کروں گا اور تم اپنا کام کر جاؤ گے تو میرا کام رک جائے گا۔ خیر طبیعت ہو گئی، اٹھے، ایک لوٹا پانی منگایا، وضو کیا، اور پھر اس کے بعد چادر اوڑھ لی اور منہ ڈھک کے فرمائے امضِ ما امرک اللہ، وہ کر گزرو جس کا اللہ پاک نے تم کو حکم دیا تھا۔ تو وہاں کے داناؤں نے، بزرگوں نے یہ سمجھا کہ اوہو خیر نساج دنیا سے جا رہے تھے اور ملک الموت آئے جان نکالنے کے لیے، تو ان کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ پہلے جان نکال لیں گے تو میری نماز رہ جائے گی، اور آپ تھوڑی دیر رک لیں تو میں نماز ہی پڑھوں گا، آپ جان بھی نکال لیجیے گا، ہے نہیں؟ تو اس وقت بھی یہ حال ان کا ہے، ایسے وہ ہوا کرتے تھے۔ تو مولا علی کو بھی دکھ ہوا نماز چھوڑنے کا۔ مولا علی تو مولا علی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات میں صبح کو دیر تک یہ سو گئے، آنکھ ان کی لگ گئی، نماز فجر قضا ہو گئی، اتنا ان کو غم ہوا کہ دن بھر روتے رہے، رات میں روتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، قضا کرتے رہے۔ دوسرے دن ابھی وقت فجر کا نہیں ہوا تھا کہ بزرگ صورت آدمی آیا، اس نے پیر پکڑ کے ہلایا کہ نماز پڑھ لیجیے۔ تو سوچا کہ بڑا کوئی مہمان ہے بھائی، نماز گھوم گھوم کے پڑھاتا ہے۔ تو کہا تھا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے کل میری نماز پڑھا ہو گئی تھی، تو اب صحیح کام کرتے ہیں آپ۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارا آدمی دشمن شیطان ہوں۔ تو کہا کہ وہ بلون تیرا کام نماز پڑھانا ہے کہ نماز چھڑانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کل میں نے چھڑایا تھا، لیکن آپ نے دربار الہی میں اتنا رونا دھونا مچایا کہ اللہ نے فرمایا کہ 70 باجماعت نمازوں کا ثواب اسے مل جائے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج بھی اگر تھپک سے سلا دیا تو پھر ویسے ہی لے لیں گے اتنی نمازوں کا ثواب،
اسی لیے جگا دو، اسی میں منافع ہے کہ ایک ہی لگا کر نماز کو کام چلے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو قطرہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر طبقہ تو آنکھ کھل گئی، پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو اس کی یا رسول اللہ محبت تو قربان کر دی میں نے اپنی نماز، آپ سوئے تھے، آپ کو جگائے نہیں کی تکلیف ہوگی، سورج ڈوبتا رہا، میں حسرت سے دیکھتا رہا، نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو اب دیکھیے سورج ڈوب گیا تھا، آپ حضرات تحقیق کر لیجیے، تحقیق کرنے آج کل تو چاند تک کا بات جھگڑا ہے، کہیں سورج ڈوبا ہوا بھی پڑتا ہے، تو نہ سورج کی یہ فطرت ہے، نہ تاریخ اس بات کو بتاتی ہے، نہ نجوم کا حال دیکھنے والوں نے کبھی لکھا کہ سورج کبھی الٹا پڑتا ہو، ہے نا، مگر اسلام کی تاریخ کا یہ روشن واقعہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست گرامی اٹھایا اور فرمایا اللہم علی فی طاعتک و طاعت رسولک، کیا اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا، تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ رسول کی تو فرما برداری سمجھ میں آتی ہے کہ نیند حضور آرام فرما رہے تھے، اللہ کی کیا فرما برداری، مگر معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی فرما برداری یہی اللہ کی فرما برداری، تبھی تو حوالہ دیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض علیہ الشمس، تو سورج سے پر لوٹا دے، تو سبحان اللہ، ادھر حبیب کے ہاتھ اٹھے، ادھر پروردگار کا حکم ہوا، تو تاریخ پلٹتی ہے، سورج کی رفتار میں فرق پڑتا ہے، پڑا کرے، ڈوبنے کے بعد کبھی نہ نکلا رہا، اب تک نہیں نکلا، مگر آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے التماس کر دیا تو سورج کی فطرت نہیں دیکھی جائے گی، اس کی تاریخ نہیں دیکھی جائے گی، اس کو تو رسول اللہ کی بات سچی کرنے کے لیے اوپر پلٹنا ہوگا اور مولا علی کو ان کی نماز، تو یہ ہے حق۔ دل شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین دین حق ہے، ان کے جتنے احکام ہیں ان احکام کے لیے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ حالات کا تقاضا دیکھیں، لوگوں کی عادت اور حالت دیکھیں، اور جناب والا طبعی قوانین جو ہیں زمین میں انقلاب ہونے نہ ہونے کے، ان کا معاملہ کچھ دیکھیں، لیکن سچائی اور غلطی اور ناحق کا فیصلہ حضور کی زبان سے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں پتہ نہیں پراچین کال سے 35 کروڑ دیوتا تھے، تو ہندوستان کی آپ کی ہوا ایسی تھی کہ کوئی کہے کہ پتہ مت پوچھو، مجھے نہیں تھی نا۔ عرب کا حال اس سے خراب تھا، ارے ان میں تو گنا تھا 35 کروڑ یا نہیں گنا تھا، بھاگا ایک متعینہ تعداد تھی، ان کے وہاں کوئی تعداد نہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ بھئی ہم لوگوں کا عجیب حال تھا، باہر نکلتے سفر میں تو جو لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے، تجربے کار ہوتے، تو وہ اپنی جیب میں 2 پتھر بھی اٹھا کے رکھ دیا کرتے، 3 پتھر اٹھا کے کیا کرتے، ٹھیک رکھ دیا کرتے۔ جب جی پوجا پاٹ کرنے کو چاہتا تو اب ریت کے میدان میں پتھر کہاں ملے، ڈیرا کہاں ملے، تو وہی ایک پتھر نکالتے، اسی کے اوپر کچھ دودھ ڈالتے، کچھ شہد ڈالتے، اس کے گرتے ناچتے، تالی بجاتے، کچھ منتر پڑھتے، عبادت ہو گئی،
طبیعت کو تسکین ہو گئی. رستے میں آگے بڑھے، کتا ملا تو ایک پتھر کو کتے کو ہی مار دیا. تو پتھر کتے کے مارنے کا تھا، وہی پوجنے والا بھی ہو سکتا ہے نا. کہیں اگر بے تکلفی سے چلے جاتے، کچھ سامان نہیں کرتے اور عبادت کرنے کو جی جاتا، فجعلنا من الرمال قومتین، تو ہم ریت کے 2 ٹیلے بنا لیتے، اس پر بکری کا دودھ دودھ لیتے، اس پر کچھ رکھ دیتے، اس پر کچھ کر دیتے، اور سجدے کر کے اپنے پیشانی کو تسکین دے دیتے کہ دیوتا کی پوجا ہو گئی اور ہمارے پتر لوگ ہم سے راضی ہو گئے. تو اب آپ بتائیے کہ آج جو ہے ان کے خلاف بولنے میں آگ لگ جاتی ہے، قتل و خون گری اور غارت گری ہونے لگتی ہے. اس زمانے میں کسی کی ہمت ہوئی تھی کہ نکالتا لوگ کہو لا الہ الا اللہ. یہودی کہنے کو تھے کہ ہمارا دین آسمانی دین ہے، لیکن ان کے وہاں ایک میں 3 اور 3 میں باپ بیٹا روح القدس، گویا ان کا دھرم و اسلام، ان کا خدا جو ہے وہ اس کا مجموعہ ہے. تو دنیا کی تمام قوموں میں ہر طرف شرک، بت پرستی، خدا کی بغاوت، خدا کی بغاوت. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے کا حال، وقت کی رفتار اور مصلحت کا خیال کرتے تو ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دینا چاہیے تھا، نہیں نا. مگر سرکار نے دشمنی کا خیال نہیں کیا، رشتے کا خیال نہیں کیا، دنیا کی آب و ہوا کا خیال نہیں کیا، تاریخ کا خیال نہیں کیا، اور صفا کی چوٹی پر جناب والا کھڑے ہو کر فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آج تو ایک نے بھی ان کی بات نہیں سنی، مگر وہ زمانہ آیا کہ عرب کے ایک ایک نے سرکار کا انگوٹھا چوما، ان کے تلوے کو چاٹا، ان کے تھوک کو اپنے چہرے پر مرا، اور رسول اللہ نے کہہ دیا تو اپنی جان کو بھی بے درے کو انہوں نے خرچ. وہاں یہ عالم ہو گیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو ارشاد فرمایا ان الشیطان قد یئس من جزیرۃ العرب ان یعبد، شیطان عرب کے جزیرے سے اب مایوس ہو چکا ہے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. کیا مطلب؟ شیطان کی پوجا نہیں ہوگی. تو یہی تو مطلب ہوا کہ شرک نہیں ہوگا، اب یہی تو مطلب ہوا نا. تو عرب سے شرک کا جنازہ نکل گیا اور سب کے سب لوگ موحد و کلمہ پڑھنے والے. آج کچھ ایسے زبردست اور جناب والا دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ رسول کی رسالت کا انکار کر دیں، ان کی قدرت کا انکار کر دیں، ان کی طاقت کا انکار کر دیں، مگر شرک کے خلاف جو ہے وہ شرک نہ ہو تب بھی ان کی تلوار نکلی ہوئی ہے. تو شرک کو رسول اللہ نے پوری کائنات میں کتنا ذلیل کیا. آج وید پڑھ کے ہندو صاحبان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دھرم کی بھی تعلیم تو یہی ہے. دیکھیں ہمارے گرو لوگ کہتے ہیں بن پگ چلے سنے بن کانا، کر بن کرم کرے بدنانا، پیر نہیں ہے پر وہ چلتا ہے، ہاتھ نہیں ہے مگر وہ پھیلاتا ہے، اور کان نہیں ہے مگر وہ سنتا ہے. ابھی پرسوں شاید میں نے اس کا ذکر کیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑے یہاں کے ودوان تھے ڈاکٹر رادھا کرشن، انہوں نے اپنی کتاب انڈین فلاسفی میں لکھا ہے کہ بت پرست توریت کی بھی اصلی ویل کی بھی اصلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی کی تھی. مورتی پوجا ہمارے وہاں بھی بہت خراب ہے، مگر عوام جاہل کا خیال ایک طرف لگانے کے لیے اسی جگہ پر ان کو ڈال دیا گیا. تو وہ بھی اپنے وہ کیا ہوا ہاں تو مشرکین کے تو نہیں، تو میں بھی کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ مشرکین نہیں، شرک کی ضد میں کافر ہو گئے، شرک کی ضد میں مرتد ہو گئے، ہے نہیں ہے.
اب دلیل کوئی کسی کو بناوے. چاندی کے بارے میں صاحب جھگڑا آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. یہاں ایک کتاب میں نے دیکھی تو ابن تیمیہ میں نے صاف لکھا ہے, اتنی کتابیں ہیں, اسلام سیدھا دین ہے, انہوں نے فرما دیا دیکھ کے چیز کرو, دیکھ کے عید نہ کرو, اور مہینہ یوں ہوتا ہے نا مولانا, ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. دوسرے صاحب جنہوں نے لکھا تو ان کا بھائی بات اصل میں چاند پیدا ہوتا ہے, لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے تو بہت باریک لگتا ہے, اسے شبہ ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ قوم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صاحب نظر نہیں آئے گا, اس میں شبہ ہے. دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب حضور نے کہہ دیا تو اب کسی بات کا شبہ نہیں رہے گا, شبہ دور ہی سے لوگوں کا ہے. تو دلیل لوگ دیتے ہی رہتے ہیں, لیکن بتانا یہ ہے کہ اب وہ صفائی دے رہے ہیں, ہندو بھی صفائی دے رہے ہیں, اور شرک کی یہ اتنے دشمن ہو گئے کہ بیماری نہیں شرک کی ہو گئی کہ اب وہ شرک نہیں ہے تب بھی اس کو شرک کرتے ہیں. وہاں پہ عیسائی حضرات بھی اپنے اس موقف سے ہٹ گئے. اسی طریقے سے تو میں اچھا تو اچھا ایک بات اور سن لیجیے. حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تابعی اور نہایت ہی عالی رتبہ محدث اور صوفیوں کے حلقے میں بھی ان کا درجہ بہت بڑا. انہوں نے فرمایا کلو حدیۃ وسیرۃ تورز علی خلق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فما وافقہ فہو حق والا فہو ضلال. اخلاق کی جتنی باتیں ہیں, سچ بولنا, بخشش کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, تو ان تمام باتوں میں جو بات حضور کی سیرت میں پائی جائے وہی تو ٹھیک ہے, اور جو ان کی سیرت کے مخالف ہو گمراہ. رسول اللہ کی ذات حق اور ناحق کا معیار ہے نا. تو دنیا میں عورت کی کیا ضرورت تھی؟ بولیے, ابھی کہ اخلاقی معاملہ ہے نا, کیا ضرورت تھی عورت کی؟ عرب میں باپ مر جائے تو اس کی 3-4 عورتیں ہوں تو اس کا وارث ہو جاتا تو اپنی بیوی بنا لیتا. عورتیں بیچی جاتی تھی, خریدی جاتی تھی اس ڈر سے کہ یہ ہماری روزی بانٹ لیں گی, کمائیں گی تو کچھ نہیں, اور کما کے لے آئیں گے تو کھائیں گی, تو پیدا ہونے کے بعد ان کو مٹی میں دبا دیا جاتا تھا. فلسفہ آج ہی ہے مگر ذرا ترقی کر گیا ہے. کل بھی بھوک کے ڈر سے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, اور آج بھی بچیوں اور اولاد کے خوف سے کہ یہ ہمارا رزق بانٹ لیں گے, ہم انتظام ان کا نہیں کر سکیں گے, ان کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا گلا گھوٹ دیا تھا, ہے نا. تو ساری دنیا میں یہی حال عورت کا تھا. آپ تاریخ دیکھ لیجئے, یہاں بھارت میں ہماری ایک عورت جس کے پلے بڑھ گئی, اب وہ کچھ ہو جائے وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی کسی صورت میں. کیا بتائیں, شوہر مر گیا تو اب اس سے زیادہ منحوس کوئی عورت ہی نہیں ہے. اس کا شکل صورت نہیں اس کی دیکھ کے شادی بیاہ کے مقدمے میں بیٹھنے رہتے, بچے والی عورتوں پر شخص کا سایہ نہیں پڑنے دیتے, اور اس کے اوپر یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے شوہر کے چتا میں جل کر کے راکھ ہے نا. ایران میں نہ ماں کا امتیاز, نہ باپ کا امتیاز, نہ بیٹی کا امتیاز, سب میں شیرو تھا پرویز کا لڑکا, اس نے اپنی ماہی کو یا بہن ہی کو دبا دیا تھا. تو اس طرح سے ہر جگہ عورت کو ذلیل, شہوت کا آلہ, کہیں شیطان کی خالہ, کہیں دائم, کہیں کچھ کہا جاتا تھا.
بڑے بڑے فلسفی ارسطو ہے، کون ہے اس کے مقولے ہیں عورت کے خلاف، اس کو زہر بتایا جاتا تھا. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ میری آیت اور رحمت ہے کہ میں نے تمہارا جوڑا تمہیں سے پیدا کیا اور تم دونوں میں محبت کے بیج بو دیے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ان کو بنا دیا. تو میرے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اب عورت کو باپ کا مال ہے، بھائی کا مال ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جو بھی کر دیجیے آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حضور کے زمانے میں عورتوں کو آزادی ملی، اختیار ملا. تو ایک صاحب نے اپنی لڑکی کی شادی کسی سے کر دی اور لڑکی تھی ناراض، تو اس نے چادر اٹھائی، وہ کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا زبردستی لڑکیوں کا بیاہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا اس کے باپ کو، اس کا نکاح کر دیا. لڑکی نے کہا کہ حضرت میرا یہ منشا نہیں تھا، مگر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورت کو اس کا اختیار ہے کہ نہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب کا یہ قانون ہے کہ باپ بھی اگر بالغ لڑکی کے ساتھ زبردستی کر کے کسی کے ساتھ بیاہ چاہے تو یہ جائز نہیں. وہ یہ اعزاز دیکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا عورتوں کو کہ فرمایا الجنت تحت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے. ایک شخص کی شکایت، ایک خود ہی شکایت لے گیا، میری ماں بڑی زیادتی کرتی ہے میری عورت کے ساتھ، میرے لڑکوں کو کے ساتھ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، حضور کیا کروں میں تو عاجز آ گیا. تو سرکار نے فرمایا ہاں بھائی، جب اس نے اپنے پیٹ میں تجھ کو 9 مہینے لے کر ادھر ادھر کیا، آتی جاتی رہی، تب تو وہ بری نہیں تھی، بڑی اچھی تیرے لیے تھی. کہا حضور ٹھیک ہے، مگر میں نے اس کے ساتھ بہت سلوک کیا ہے. کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، جب اس نے اپنا خون تم کو پلایا، پالا، پوسا، تمہاری سردی گرمی میں خیال کیا تمہارا، تب وہ تمہارے لیے نہیں خراب تھی، اب خراب ہو گئی ہے جب تم نے شادی کر لی ہے. اس نے اس لیے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو بہت اس کا بدلہ اتارا ہے، گرم راستے میں کندھے پر لاد کے اس کو لے کے چل رہا تھا بہت دور تک، تو تب بھی اس کا احسان نہیں اترے گا. تو فرمایا کہ بھائی سنو، تمہارے پیدا ہونے میں تمہاری ماں کو درد کے جو جھٹکے لگے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ رہا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا. حضور عورتوں کو ماں مر جائے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے، کون مر جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو وارث بنایا. اور اسلامی معاشرت میں مردوں کا یہ حال تھا، عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ خود اپنے کمزور مردوں کی مدد کرتی تھیں. زینب نام تھا، سرکار کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں انہیں خیرات کرنا چاہتی ہوں، تو میرا شوہر کمزور ہے، میرے نفقے کا بھی ذمہ دار ہے، اگر دے دی تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور نے فرمایا دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ تم نے صدقہ اس کو دیا، اور دوسرا یہ ثواب ملے گا کہ تم نے اپنے عزیز قریب رشتے دار کو تم نے اتنا نوازا، اس کا خیال رکھا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا. ام المومنین کے وہاں حضرت عمر فاروق کون شریعت کا مسئلہ پوچھنا جاتے تھے، ان کی شاگردی کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ رتبہ دیا
اور ان کے اعزاز کی طرف دنیا کو متوجہ کیا، تو اب جناب والا آپ دیکھ لیجئے کہ مشرق سے مغرب تک عورتوں کے حمایتی بے شمار پیدا ہو گئے ہیں، جھنجھاڑی انقلاب پیدا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں تو کیا بات ہے؟ تمہیں تیرے آنے سے پہلے کب تھی ایسی بات دنیا میں؟ یہ عورتیں حضور کے آنے سے پہلے بھی تھی، مگر دنیا میں ان کی بڑی خراب حالت تھی۔ تیرے آنے سے پہلے کب تھی ایسی بات دنیا میں؟ بہار آئی نہیں، لائی گئی معلوم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم کا رکھتا ہے، ان کی پاک بولیوں کا یہ اثر ہے کہ اتنا اعزاز عورتوں کو ملا۔ اور آج بھی اگر دونوں مل جل کے رہیں تو جو امن و چین اسلامی زندگی میں ہے کہیں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ دنیا برا سمجھتی تھی، مگر رسول اللہ نے اس کو اچھا سمجھا تو دنیا اچھا سمجھنے پر مجبور تھی۔ اور آج وہی پھر جو بندیوں کی طرح سے یہ بالکل آزاد بازار کے در آزاد لوگ وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ صاحب دیکھیے ہم نے یہ آزادی دیا، یہ آزادی دیا، یہ آزادی دیا، مگر یہ تخیل کب کہاں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے؟ تو یہ ہے ایک نقطہ بس بیان کر دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن عظیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ اللہ کا معنی تو یہ ترجمہ ہوا مولانا ہے نا؟ تو کیا مطلب اس کا سمجھے؟ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو اوپر رہتی ہے اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو نیچے رہتی ہے۔ کرسی کو اگر آپ اپنے سر پر ڈھوئیں تو کرسی کا تو یہ اعزاز ہوگا، لیکن آپ